جب کابل سے، عراق سے شام کی طرف 3 نفوس قدسیہ نے ہجرت فرمائی، جن میں حضرت بی بی سارہ، جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام شامل تھے۔ رستے میں مصر سے جب گزرے تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا مصر کا، وہ بھی ظالم و جابر تھا۔ اس نے اپنی حکومت ہی ظلم کے ساتھ قائم کی۔ پہلے ایک عادل بادشاہ مصر کا قائم تھا، اس نے اس پر غاصبانہ حملہ کیا اور اس کی حکومت اس نے سلب کر دی، چھین لی۔ وہ جو عادل بادشاہ تھا، جو ایک اچھا حکمران تھا، اس بادشاہ کی شہزادی حضرت بی بی ہاجرہ جو اس ظالم و جابر بادشاہ کے قبضہ میں آ گئی۔ لیکن جس طرح کے اس وقت کے قوانین تھے کہ جس کو جو بندے ہاتھ آئیں وہ غلام بنا لیے جاتے، جو عورتیں ہاتھ آتی ان کو کنیزیں بنا لیا جاتا۔ اس نے اپنی کنیز بنایا حضرت بی بی ہاجرہ کو۔ اللہ رب العزت کی یہ بادشاہ بندی تھی، نیک خاتون تھی۔ وہ ظالم و جابر بادشاہ تھا، کافر تھا۔ اس نے آپ کی طرف بے ایمانی سے ہاتھ بڑھانا چاہا تو نہ بڑھا سکا، خدا کی پکڑ آ گئی۔ ایسے ہی جب حضرت بی بی سارہ کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو خدا کی پکڑ آئی۔ اس نے محسوس کیا کہ جیسے یہ اللہ کی نیک بندی، وہ بھی اللہ کی نیک بندی۔ جس رب سے ان کا تعلق ہے اس رب تک میں نہیں پہنچ سکتا، اور اس رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ دونوں ایک رب کے ماننے والی ہیں، تو یہ دونوں آپس میں اکٹھی ہو جائیں، میں ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، ان کے رب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس نے حضرت بی بی ہاجرہ کو، حضرت بی بی سارہ کو بطور تحفہ دے دیا۔ اس کو ساتھ لے کر جناب ابراہیم علیہ السلام جب شام پہنچے تو حضرت بی بی سارہ نے خود مشورہ دیا۔ عمر مبارک 90 سال سے بڑھ چکی ہے اور اولاد نہیں ہے، تو خود مشورہ دیا کہ یہ بھی اللہ کی نیک بندی ہے اور اللہ رب العزت نے ان کا چہرہ بھی نورانی بنایا ہے، آپ ان سے نکاح فرمائیں۔ اللہ رب العزت ان کے بدن پاک سے ہمیں صالح اولاد عطا فرما دے۔ اللہ کے نیک بندے، اللہ کی نیک بندی، انہوں نے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اس نیک نیتی کے ساتھ اس خاتون سے جس کا نام حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا تھا، اسے نکاح کیا، تو اللہ رب العزت نے جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نصیب فرمائے، تو پچھلے پار کی اولاد سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام سے پیار فرماتے، پھر دل کے اندر اس چیز کا بھی پیار فرماتے کہ میری جو پہلی زوجہ حضرت بی بی سارہ ہیں ان کے دل پر کوئی مشکل نہ گزرے، اس لیے کوشش فرماتے کہ ان سے ہٹ کے بچے سے پیار، شفقت فطری جو ہے، باپ کی شفقت اس بچے کو ان سے حضرت بی بی سارہ سے ہٹ کے عطا فرماتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھ لیا حضرت بی بی ہاجرہ، ان کے بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد نصیب فرمایا، لیکن وہ بھی بڑی حوصلہ مند خاتون تھی۔ اللہ رب العزت نے یوں بھی تو نہیں جد الانبیاء کی زوجیت کے لیے ان کو منتخب فرمایا، لیکن کچھ نہ کچھ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس سے کچھ پریشانیاں ہوں۔ حضرت بی بی سارہ کو ایک مرتبہ ان پر جو غصہ آیا تو انہوں نے غصے میں ایک منت مانی۔ ایک بڑی فتح کی بات میں کرنے والا ہوں۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں منت مان لی کہ اگر یہ میری بات پوری ہو جائے اور میرا اس پر غلبہ ہو جائے تو میں اس کا ایک عضو کاٹ دوں گی، جسم کا کوئی حصہ کاٹ دوں گی۔ ایک عضو کاٹ دیا، بازو پر دسترس ہو یا مجھے پیر پر دسترس
کان پر تو مجھے کوئی دسترس ہوئی نا تو میں اس کا ایک عضو کاٹ دوں گی۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تو دونوں کا خیال فرماتے۔ کچھ دن گزرے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو پتہ چلا نا کہ آپس میں کچھ معاملات خراب چل رہے ہیں، پریشانیاں چل رہی ہیں، الجھن والے ہیں، تو انہوں نے صلح کروائی، دونوں ازواج کی صلح کروائی آپس میں۔ صلح ہو گئی تو حضرت بی بی سارا اس اعتبار سے تو خوش ہوئی کہ اچھا ہوا ہم دونوں بہنوں کی صلح ہو گئی، لیکن ایک اعتبار سے پریشانی ہوئی، اور وہ پریشانی یہ تھی کہ میں نے تو منت مانی تھی کہ ان کا ایک عضو کاٹ دوں گی، منت پوری کرنا لازم ہوتا ہے چاہے جو بھی ہو، تو اب کیا کروں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس وقت ایک پیغام دے کر ارشاد فرمایا، پیغام بھیجا، اور وہ آئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے حضرت بی بی سارا نے وہ بات بتائی، ان سے عرض کیا کہ جناب میں نے تو یہ منت مانی تھی، اس کو پورا کیسے کروں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیغام خداوندی پہنچایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے منت کو یوں پورا کیا جائے، اب ایک عضو کاٹنے کی ضرورت نہیں، ایسا کریں کہ جناب حضرت بی بی سارا کے کان مبارک میں ایک چھید کر دیں، ان کے کان مبارک میں ایک سوراخ کر دیں، ان کی منت پوری ہو جائے گی۔ یہ جو خواتین اپنے کان چھدواتی ہیں، اس کے اندر سوراخ کروا کے زیور پہنتی ہیں، یہ پہلے کو معاملہ خوشی کے ساتھ نہیں ہوا، یہ ایک سزا کے طور پر ہوا ہے، لیکن جو موقع بنا تھا وہ موقع خوشی کا تھا۔